يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور سب کے مالک و مختار حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رب مجھے زمانے کا سلطان بناتا، یا رب مجھے زمانے کا سلطان بناتا، اعجاز خوشی بخش کے ذیشان بناتا. جس خاک نے بوسے لیے نعلین نبی کے، جس خاک نے بوسے لیے نعلین نبی کے، وہ خاک بناتا مجھے انسان بناتا، وہ خاک بناتا مجھے انسان بناتا. حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مسلمان ہو کر ہی مرو. آگے دیکھیں آیت کریمہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ نہ رہو، علیحدہ علیحدہ نہ رہو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے خوف اور اپنے تقوی کے بارے میں بتایا ہے کہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یعنی اپنے دل کے اندر تقوی بسا کے رکھیں، اپنے دل کے اندر اللہ عز و جل کا خوف بسا کے رکھیں، اپنے دل کے اندر تقوی بسا کے رکھیں، تقوی اختیار کریں. اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے سارے احکام پر عمل کر لیا جائے. یہی تقوی ہے، یہی اس کا خوف ہے. جو بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بارگاہ سے احکام لے کے آئے، ان احکام پر عمل کر لیا جائے، یہی تقوی ہے، یہی خوف الہی ہے، یہی خشیت الہی ہے. جن چیزوں سے اس کے محبوب نے منع کیا، انسان یعنی ایمان والا ان چیزوں سے باز رہے، اور اس کے محبوب نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان چیزوں پر عمل کرتا رہے.
یہی خوف الہی، یہی خشیت الہی اور یہی تقوی ہے، جس کا حکم قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ایمان پختہ کرو، ایمان کامل کرو، اور جب ایمان پختہ اور کامل ہو، اور یہ ایمان کامل جبھی ہوگا جب ہم تقوی کی طرف، اللہ کے خوف کی طرف، اللہ کے ڈر کی طرف جب ہم دوڑیں گے، تب ہمارا ایمان کامل ہوگا، مکمل ہوگا، مضبوط ہوگا۔ جھوٹ سے باز رہیں، چغلی سے باز رہیں، غیبت سے باز رہیں، گالی گلوچ سے باز رہیں۔ یہ تو چیزیں ایسی معاشرے کے اندر دیمک کی طرح انسانوں کے اعمال کو چاٹ رہی ہیں کہ جس کا انداز انسان لگا ہی نہیں پا رہا۔ غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور جھوٹ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک دم عام ہو چکی ہیں۔ اور انسان ان چیزوں کو اس طرح سے کرتا ہے جیسے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا کوئی زیادہ گناہ نہیں ہے۔ صبح سے لے کے شام تک انسان کتنا جھوٹ بول جاتا ہے، کتنی غیبت چغل خوری کرتا ہے، اور کتنی اپنی زبان سے گندی گالیاں دیتا ہے۔ اور گالیاں معاذ اللہ بغیر گالی کے کوئی بات نہیں، کوئی چیت نہیں، کچھ نہیں، زبان پہ پہلے گالی۔ گالی میں کتنا بڑا گناہ ہے، فحش کلامی، گالی ایک فحش کلامی ہے، دوسرے کسی کو تکلیف پہنچانا بھی ہے۔ تو زبان پہ ہمارے کنٹرول نہیں رہا، اور یہ چیز گھروں کے اندر بھی ہے کہ آدمی گھر کے اندر بھی ہوتا ہے تب بھی بچوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے اس کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، بھدی بھدی گالیاں، گندی گندی گالیاں نکلتی ہیں۔ اسے یہ نہیں پتا ہے کہ ہماری زبان، جو خراب زبان استعمال کر رہے ہیں، اس کا اثر ہمارے بچے اور بچیوں پہ کیا جائے گا، اس کا اثر ہمارے گھر میں کیا رہے گا۔ اس لیے گالی گلوچ، اور خاص طور پہ بچوں اور بچیوں کے سامنے تو اتنا پرہیز کرنا چاہیے۔ میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا کہ گھر کے اندر اگر دینی ماحول بنانا ہے، بچوں کو دینداری کی طرف رغبت دلانا ہے، بچوں کو دیندار بنانا ہے، تو ان کے سامنے چٹکلے بازی نہیں، گالی گلوچ نہیں، غصہ گرمی نہیں، بڑی پیار محبت کے ساتھ ان بچوں کے سامنے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، اس کے محبوب کا نام لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں کریں، اس کے محبوب کی باتیں کریں، حضرت خدیجہ کی باتیں کریں، حضرت عائشہ کی باتیں کریں، حضرت فاطمہ کی باتیں کریں، تو ان بچوں کے دماغ پر بچپن سے ہی جب ہر دن 10-20 بار ان کے کانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام گونجے گا، اللہ کے محبوب کا نام ان کے کانوں میں گونجے گا، پیغمبر اسلام کی سیرت کی کچھ باتیں ان کے کانوں میں گونجیں گی، تو پھر وہ بچے اور بچیاں ضرور دیندار بنیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ماں باپ کے لیے یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے جب وہ دنیا چھوڑ کے جائے گا۔ جب وہ دنیا سے چھوڑ کے جائے گا، دنیا سے رخصت ہوگا، تو اس ماں باپ کے لیے اس سے بڑا سرمایہ آخرت کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ماں باپ دنیا سے جاتے جاتے اپنی اولاد کو نیک بنا کے چلے گئے۔ اس سے بڑی دولت ماں باپ کے لیے آخرت کے اعتبار سے کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ بھلے ہی اس نے اپنی اولاد کے لیے دنیا میں
ان کے جینے کے لیے، ان کی زندگی بسر کرنے کے لیے کروڑوں کا بیلنس کر لیا ہو، کئی کئی مکان کر لیے ہوں، کئی کئی کارخانے کر لیے ہوں، فیکٹریاں کر لی ہوں، یہ دنیا کی آرام کے لیے، ان بچوں کے لیے۔ مگر صاحب آخرت میں ماں باپ کے لیے سامان آخرت جو بنے گا وہ خود اس کے اعمال، اچھے اعمال، اور جو نیک اولاد بنا کے چلا گیا، نمازی بنا کے چلا گیا، پکا مومن اور مسلمان بنا کے چلا گیا، اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھا کے وہ ماں باپ چلے گئے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے آخرت میں سب سے بڑا ذریعہ نجات اور سب سے بڑا سامان ہے ان کے لیے۔ ہماری تو زندگی جس طرح بسر ہو ہی رہی ہے، کسی کے 50 سال گزر چکے، کسی کے 40 سال گزر چکے، کسی کے 60 سال گزر چکے۔ اس صورت میں سب سے زیادہ ضرورت ان ماں باپ کو یہی ہے کہ اپنی اولاد کے اوپر دینداری کے اعتبار سے کنٹرول کریں، دینداری کے اعتبار سے انہیں دین کی طرف لانے کی کوشش کریں، دیندار بنائیں، یہ ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث پاک سماعت کرتے ہوئے چلیں، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ تعالی ورجل معلق قلبہ فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ مکان کا سایہ، نہ پیڑوں کا سایہ، نہ ماں باپ کا سایہ، نہ کسی دوست کا سایہ، کوئی سایہ نہیں۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن 7 لوگ ایسے ہیں جو اللہ عز و جل کے سایہ رحمت میں ہوں گے۔ کون ایسا مومن ہے جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کا سایہ رحمت ہمیں نصیب ہو جائے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کی رحمت کا سایہ نہ ملے؟ ہر مسلمان کی تمنا، ہر مومن کی خواہش یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا سایہ مل جائے تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ مگر صاحب اللہ کی رحمت کا سایہ ملنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، دیکھیں آپ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، ارشاد فرمایا، 7 لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ سورج نہایت قریب ہوگا، حدیث میں آیا ہے کہ پسینہ انسان کے جسم پر ایسا ہوگا جیسے اس کے اعمال ہوں گے۔ کسی کا پسینہ تو پیروں سے اوپر چڑھ رہا ہوگا، کوئی پسینے میں شرابور ہوگا، کسی کے پسینہ ہی نہیں ہوگا۔ سورج ہونے کے باوجود اسے لگے گا کہ ہم اے سی میں ہیں، بالکل ٹھنڈک محسوس ہو رہی۔ جس کے جیسے اعمال قیامت کے دن اس کا ویسا ہی حشر، اس کی ویسی ہی کیفیت ہوگی۔ تو 7 لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گا۔ نمبر 1، امام عادل۔ پہلا کون ہے؟ انصاف کرنے والا حاکم۔
جو حاکم انصاف کرتے ہیں اپنی رعایا کے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ گھر میں جو لوگ ہیں، جو گارجین گھر میں ہوتے ہیں، جو سب کو لے کے چلتے ہیں، انہیں بھی اپنے گھر کے اندر انصاف کر کے رکھنا چاہیے، انصاف سے کام کرنا چاہیے۔ جو بچے بچیاں ہیں، جو اولاد ہیں، ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، ان کے حق حقوق ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کے ماتحت میں لوگ کام کرتے ہوں، وہ اس کا حاکم ہے۔ شاگردوں کے لیے استاد حاکم ہوتا ہے، مریدوں کے لیے پیر حاکم ہوتا ہے، کارخانوں کے اندر کام کرنے والے لیبروں کا اس کا کارخانے کا مالک حاکم ہوتا ہے۔ تو ان کی سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے اپنے ماتحت میں رہنے والے پڑھانے والوں کو سب کے ساتھ انصاف کریں، اگر قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں آنا چاہتے ہیں۔ تو پہلا کون ہے؟ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حاکم۔ دوسرا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تعالی، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جس کی پرورش ہوئی، وہ نوجوان بھی اللہ کے رحمت کے سائے میں ہو۔ یعنی ماں باپ نے اس کی بچپن سے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، ماں باپ نے بچپن سے ہی نمازی بنا دیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ڈال دیا، تقوی ڈال دیا، نیک اور صالح بنا دیا۔ اب وہ بچہ دھیرے دھیرے جوان ہوتا گیا، یعنی اس کی پرورش جو ہوئی ہے، ماں باپ نے جو اس کو پالا پوسا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں پالا پوسا ہے، اور وہ نوجوان اللہ کی عبادت پر قائم ہے، وہ نوجوان اللہ کی عبادت میں ہی پلا بڑھا ہے۔ اس نے دکان کر رہا ہو پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی، کالج اور اسکول گیا ہو پھر بھی اس نے نماز نہیں چھوڑی، کہیں گیا ہو اس نے نماز نہیں چھوڑی اس نوجوان نے۔ تو وہ نوجوان خوش نصیب بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ بڑے خوش نصیب ہیں نوجوان بچے، یہ جو 14 15 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، یہ جو نماز پڑھنے آتے ہیں، بڑے خوش نصیب بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پوری عمر تک ان کو عبادت پہ قائم و دائم رکھے۔ تو یہ جو بچے ہیں 15 18 سال کے، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ خوش نصیب ہیں۔ یہ اگر اپنی اللہ کی عبادت پر قائم رہیں، نیک بنے رہیں، صالح بنے رہیں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہو، تو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں یہ نوجوان۔ تیسرا کون ہے؟ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا آدمی وہ ہے کہ ہو چاہے کہاں، جہاں، چاہے وہ گلی میں ہو، دکان میں ہو، فیکٹری میں ہو، کارخانے میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، شہر میں ہو، جنگل میں ہو، کھیت میں ہو، مگر اس کی کیفیت کیا ہے؟ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ ایسا آدمی ہے کہ رہے کہیں بھی مگر اس کا دل مسجدوں میں لٹکا رہتا ہے، اس کا دل مسجدوں میں لٹکا رہتا ہے، کہیں بھی ہو اسے یہ یاد رہتا ہے کہ اذان ہونے والی ہے، چلو نماز چلنا ہے، عصر کی اذان ہونے والی ہے، نماز کے لیے چلنا ہے۔ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے چاہے جہاں وہ، جنگل میں، شہر میں، کھیت کھلیان میں، دکان میں، مکان میں، مگر اس کی کیفیت یہ ہو کہ اس کا دل، جسم کہیں بھی ہو مگر اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو کہ اب عصر کی اذان ہونے والی ہے، اب مغرب کی اذان ہونے والی ہے، اب اللہ عز و جل کا مؤذن ہمیں پکارنے والا ہے نماز کے لیے، اللہ کا مؤذن، اللہ کے گھر سے مؤذن آواز دینے والا ہے ہمیں عشاء کے لیے، اس کے دل میں یہی رہتا ہو اور اذان سن کے فوراً چلا آتا ہو، وہ انسان بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے ہی آپس میں محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی دشمنی کرتے ہیں۔
اپنا مطلب اپنی غرض نہیں شامل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل ہے۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، ہم نے آپ کو دوست اس لیے بنایا، آپ سے دوستی محبت اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ مومن سب تمہارے بھائی ہیں، ان سے محبت کرو، اپنے بھائی سے محبت کرو۔ تو ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اپنے مطلب کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ہم اگر کسی مسلمان سے محبت کریں، کسی مومن سے محبت کریں، دوستی کریں، تو ہماری نیت یہ ہو کہ دوستی اور محبت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا کوئی مطلب نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ اور اگر ہم دشمنی کریں تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر ابو لہب اور ابو جہل کو ہم اپنا دشمن گردانتے ہیں، کیا اس نے ہماری کھیتی چھینی غصب کی ہے؟ ابو جہل یا ابو لہب یا اس جیسے آج کے کافر ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ کیا ہم نے ان کی کھیتی چھینی؟ کیا انہوں نے ہماری کھیتی چھینی، کاروبار چھینا؟ نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اس کے رسول کے دشمن ہیں، اس لیے ہم بھی اللہ اور اس کو رسول کو راضی کرنے کے لیے اس کو دشمن مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ ہم اپنے بھائی، مومن بھائی، مسلمان بھائی کو دشمن بنائیں اور اس سے دشمنی کریں، اس سے نفرت کریں، تو یہ تو گناہ ہو جائے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وہ دو مرد جو آپس میں محبت کریں اللہ کے لیے اور آپس میں دشمنی کریں تو بھی اللہ کے لیے۔ اب دشمنی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی، کوئی آپ کا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ اس سے بار بار کہہ رہے ہیں، وہ جوا بھی کھیلتا ہے، وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ زناکار بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نیک ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں، تو آپ کا دل اس کی طرف سے کھٹا ہو جائے گا، آپ کا دل پھر جائے گا اس کی طرف سے۔ تو آپ کا جو دل پھرا ہے، آپ اس کو برا جان رہے ہیں، تو برا صرف اس لیے جان رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی یہ نافرمانی کر رہا ہے، اس لیے میں اس کو برا جاننا، اس لیے نہیں کہ اس نے ہم کو گالی دی ہے، اس نے ہم کو تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے اس کو برا جانتے ہیں، اس لیے اس سے دور ہو رہے ہیں، بلکہ اس لیے اس کو برا جان رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ نافرمان ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ جوا کھیلتا ہے، یہ تمام حرام کام کرتا ہے، اس لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اس سے دور ہو رہے ہیں۔ تو وہ دوری بھی جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے دوری ہو، اس دوری میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ محبت کر رہے ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب اور نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک وہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا کہ جس آدمی کو ایک حسن و جمال والی عورت نے بلایا، کسی عورت نے اس کو غلط کام کے لیے ابھارا، مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، عورت نے چپکے سے ابھارا، کسی طرح سے ابھارا ہو غلط فعل کے لیے، غلط کام کے لیے، وہ عورت حسین ہے، جمیل ہے، پیسے والی ہے، اس نے اس مرد کو ابھارنے کی کوشش کی، مگر وہ مرد اللہ کا ایسا بندہ تھا، فقالا، اس نے کہہ دیا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے خوف کرتا ہوں۔ اس وقت جس وقت اس عورت نے اس کو ابھارا، اس مرد کو غلط کام کے لیے، اس وقت اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں، اللہ کا تقوی میرے دل میں ہے، اللہ کا خوف ہے، خوف الہی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ انسان بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، ایک وہ آدمی، چھٹا وہ آدمی کہ جس نے صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں پیسہ، اور اس کو چھپا لیا، اور ایسے چھپا کے صدقہ دیا، لین دین کیا، مسجد میں، مدرسے میں، کسی ضرورت مند کو، کسی حاجت مند کو ایسے چھپا کے لین دین کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ،
تو اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا کیا ہے، اتنا اس نے پوشیدگی کے طور پر لین دین کیا۔ اس طرح صدقہ کرنے والا بھی قیامت کے دن اللہ کے رحمت کے سائے میں۔ ساتواں، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ساتواں وہ آدمی ہے جو خلوت میں بیٹھ کے، اکیلے میں بیٹھ کے، کوئی نہیں ہے، کمرہ ہے اب وہ اکیلا ہے، دکان ہے وہ اکیلا ہے، جا رہا ہے اکیلا، کہیں بھی ہے اکیلا ہے، خلوت میں ہے، اکیلے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر اس کیفیت سے وہ کرتا ہے، اس دھن کے ساتھ وہ کرتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی منزل ہے، اللہ کا ذکر اس کیفیت کے ساتھ کرنا، اس انداز کے ساتھ کرنا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، یہ ہر کس و ناقص کے اندر نہیں ہے کیفیت، صفت۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی منزل ہے کہ جو بندے اللہ کو اس کیفیت کے ساتھ خلوت میں یاد کرتے ہوں، تنہائی میں یاد کرتے ہوں، اس کا ذکر اس صفت کے ساتھ کرتے ہوں کہ یاد کرتے کرتے اپنے رب کو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو جو اس منزل پہ ہوگا قیامت کے دن وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ کبھی کوشش کرو تنہا بیٹھے ہو، اکیلے بیٹھے ہو گھر کے اندر یا مسجد میں ہو، اور اللہ کی ضربیں لگاؤ، اللہ کا ذکر کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ دنیا سے کٹ جاؤ، دنیا سے بے رغبتی ہو جائے، دنیا سے بالکل کٹ کے اللہ کی ضربیں لگاؤ، کبھی سجدے میں گر جاؤ، اللہ اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگاؤ، سجدے میں گر جاؤ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے اعلیٰ ہے، پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ صرف یہی دماغ، دل، ضمیر میں یہی گھسے، جب یہ گھسے گا کہ پاک ہے میرا وہی رب جو سب سے اعلیٰ ہے، تو یقیناً آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اور یہ آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ اللہ کے خوف سے جس بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ آنسو فرشتے محفوظ کر لیا کرتے ہیں۔ کبھی اللہ کی یاد میں آنسو تو نکالو، باپ کے غم میں تو آنسو نکالتے ہو، ماں کے غم میں تو آنسو نکالتے ہو، بے شک وہ صحیح ہے، کسی دوست کے غم میں تو روتے ہو، بے شک وہ صحیح ہے، کسی پڑوسی کے غم میں جو مصیبت دکھ میں ہے اس کے غم میں روتے ہو، وہ صحیح ہے، مگر کبھی کیا غور کیا ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، دوست کو پیدا کیا، ماں باپ کو پیدا کیا ہے، اس رب کی یاد میں کتنے آنسوؤں کے قطرے ہم نے بہائے ہیں؟ کبھی اس پہ بھی تو غور کرو۔ سب سے زیادہ حقدار تو وہی ہے کہ اس کی یاد میں آنسو ہماری آنکھوں سے نکلے، سب سے زیادہ تو حق اسی کا بنتا ہے کہ سب سے زیادہ خوف، سب سے زیادہ محبت اسی کی ہو، اور سب سے زیادہ خوف جب ہمارے دل میں اس کا ہو تو اس کی یاد میں آنکھ سے آنسوؤں کے جو موتی نکلتے ہیں، وہ موتی اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ وہ موتی محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ وہ کسی دنیا والے کے غم میں موتی نہیں نکلے ہیں، وہ کسی دنیا والے کے غم میں مصیبت کو دیکھ کر آنسو نہیں ٹپکے، قطرے نہیں ٹپکے ہیں، وہ آنسوؤں کے قطرے جو ٹپکے ہیں اس رب العالمین کی یاد میں ٹپکے ہیں جو ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر محبت کرنے والا ہے۔ اس رب کی یاد میں آنسو نکالے ہیں جو ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان، رحم کرنے والا، بخشش کرنے والا،
کرم کرنے والا ہے اس کی یاد میں آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں تو وہ آنسو کتنے قیمتی ہوں گے. وہ اتنے قیمتی ہیں کہ محفوظ کر لیے جاتے. حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن جب جہنم کی آگ بڑھے گی، جہنم کی آگ جب بڑھے گی تو پیالے میں فرشتے ایک پانی لائیں گے اور پانی سے چھینٹا ماریں گے، وہ جہنم کی آگ پیچھے ہو جائے. پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ تو وہ بتائے گا، فرشتہ کہے گا یہ دنیا میں اللہ کے ان نیک بندوں کے آنسوؤں کے قطرے ہیں جو اپنے رب کی یاد میں اپنی آنکھوں سے آنسو نکالا کرتے ہیں. تو رب کی یاد میں نکلنے والے آنسوؤں میں اتنی دم کہ جہنم کی آگ بھی پیچھے ہٹ جائے تو دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں کم نہیں ہوں گی اگر ہم اپنے رب کی یاد میں اپنی آنکھوں سے آنسو نکالیں. اگر ہم اپنے رب کی یاد میں آنسو نکالیں تو دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ہمارے غم بھی ختم ہو جائیں گے اگر ہم اپنے رب کی یاد میں اپنی آنکھوں سے آنسو نکالیں. تو ذکر اللہ کی، اللہ کے ذکر کی بہت بڑی اہمیت اور اس کے ذکر میں نکلنے والے آنسوؤں کی بھی بہت بڑی اہمیت. آپ تجربہ کریں، گھر کے اندر بھی تجربہ کیا کریں اس بات کا. 5 منٹ کا ٹائم نکال کے آپ گھر کے اندر تنہائی میں جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، آپ بیٹھ کے اللہ کا ذکر 5 منٹ کر کے عادت ڈالیں. آپ بچوں کو بھی بٹھا لیں ساتھ میں، کیا ہو بیٹا 5 منٹ بیٹھو، بیٹی بیٹھو 5 منٹ اور اللہ کی صدا لگاؤ، درود شریف پڑھو. یقیناً دینداری اور خدا کا خوف اس طرح سے پیدا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی یاد میں ہم سب کو آنسو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا خوف، اپنی خشیت ہم سب کو عطا فرمائے. کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.